کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس آئیں تو ان لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے اٹھا دیا کرو، ان مسلمانوں کو، ان غرباء کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا کرو، ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بات چیت کریں گے۔ تو قریب تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرماتے، کوئی حکم ارشاد فرماتے، آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے پہلے نازل فرما دی اور ارشاد فرمایا، اے محبوب اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں کہ کیا تم دنیا کی زندگی سنوارنا چاہتے ہو اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ یعنی کفار نے کہا تھا کہ جب ہم ملاقات کے لیے آئیں تو ان لوگوں کو اٹھا دیا کرو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ اپنی آپ کو، اپنی جان کو ان لوگوں سے مانوس رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور صبح و شام اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی جان کو ان کے ساتھ مانوس رکھو، ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں جانی چاہیے۔ تو مالداروں کی طرف نظر کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی منع فرمایا ہے۔ کسی دولت مند کی دولت کو دیکھ کر، کسی دولت مند کی شہرت کو دیکھ کر اس کی طرف مانوس ہو جانا یہ اہل ایمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نور العرفان کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا اس میں قیامت تک کے مسلمانوں کو ہدایت ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ غافلوں، متکبروں، ریاکاروں اور مالداروں کو جو ہے وہ نہ مانا کریں، ان کی طرف توجہ ان کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مخلص، صالح، اگرچہ غرباء ہوں، اگرچہ مساکین ہوں، مخلص ہوں، عبادت گزار ہوں، آپ کی توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے۔ اور فرمایا ان مسلمانوں کی اطاعت کرنی چاہیے جو غرباء اور مساکین ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت وہ گامزن رہتے ہیں، اور ان مالداروں کی بات نہ ماننا، یعنی ان مالداروں کی بات کو ماننا، یہ تو دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ کو مال کے چنگل میں پھنسا کر پھر آپ سے بڑے بڑے فیصلے کروائیں گے، پھر آپ کو جناب بات کہنے پر مجبور کر دیں گے، جس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اسی لیے اکثر انبیاء غرباء تھے، اکثر اولیاء کاملین غرباء میں سے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غریبی پسند ہے، مسکینی میرے رب کو پسند ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غرباء پسند ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کے متعلق بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دین جو ہے وہ غرباء سے چلا تھا اور یہ غرباء میں ہی رہے گا۔ اور معاشرے میں شاید آپ یہ دیکھتے ہوں کہ اکثر دیندار جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر غرباء ہی ہوتے ہیں، یا مدارس میں پڑھنے والے جو طلباء ہوتے ہیں اکثر ان میں غرباء ہی ہوتے ہیں۔ مالداروں کے لڑکے آپ کو مدارس میں زیادہ تر پڑھتے ہوئے نہیں ملیں گے، کیوں؟ دین چلا غرباء سے تھا، دین رہے گا غرباء میں، اور یہ غرباء ہی دیندار رہیں گے اور دین پر چلنے والے رہیں گے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب الحزن سے پناہ مانگو۔ یا رسول اللہ یہ جب الحزن کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ جب الحزن جہنم کی ایک وادی ہے، اس وادی سے خود جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں ریاکار قرہ، یعنی وہ اہل علم کو ڈالا جائے گا۔ اللہ کے ہاں بہت مقبول، قابل نفرت وہ اہل علم ہیں کہ جو امیر لوگوں سے اس لیے تعلقات رکھتے ہیں کہ یہ لوگ مال و دولت سے ہمیں نواز دیں گے، امیر لوگوں سے ان کی امیری اور مال طلب کرنے کے لیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اہل علم، یہ قرہ اس جب الحزن میں داخل کیے جائیں گے جس سے روزانہ جہنم بھی 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امیر لوگوں کے مال و دولت اور ان کی عمارت کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنا یہ انتہائی قبیح فعل ہے۔ ہاں نیک ہے، صالح ہے، عبادت گزار ہے، پھر اگرچہ وہ مالدار ہے، آپ اس کی مالداری کی وجہ سے نہیں تعظیم کر رہے، آپ اس کے صالح کی ہونے کی وجہ سے اس کا لحاظ کرتے ہیں، تو پھر یہ الگ بات ہے۔ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فیصل آباد کے تھے، آپ عمراء سے یعنی دولت مندوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے، وقت کے محدث تھے، بہت بڑے عالم دین۔
آپ علماء یعنی عمراء اور مالداروں کے دروازے پر جانا بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، اور ان کے آستانوں کے چکر لگانا یہ ان کے لیے انتہائی معیوب چیز تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ 1375 ہجری میں یعنی 1956 عیسوی میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں مکہ المکرمہ میں آپ نے قرآن و حدیث کے دلائل پر مزین آپ نے خطاب فرمایا کہ جس سے پاکستانی تو پاکستانی، اہل عرب بھی آپ کے علم سے متاثر ہوئے، اور آپ کے علمی خدمات کو اہل عرب نے بھی سراہا کہ اتنا بڑا عالم دین پاکستان کے اندر موجود ہے۔ پھر کیا ہوا، بہت سارے لوگ سننے والے تھے، ان میں ایک شخص بڑا ہی مالدار تھا، تو وہ آپ کی علمی گفتگو سن کر بڑا متاثر ہوا۔ جب آپ کا یہ مکالمہ، یہ خطاب آپ کا ختم ہوا تو اس نے اپنے نوکر چاکر اور کچھ لوگوں کو بھیج کر اعزاز کے لیے آپ کو دعوت دینا چاہی، اور ایک عالم دین کے ذریعے دعوت نامہ بھیجا، اور آنے جانے کا گاڑی اور آنے جانے کے اخراجات کا انتظام بھی اٹھانے کو اس امیر آدمی نے کہا کہ حضور محدث اعظم کو کسی صورت میں میرے گھر کی طرف لے آؤ۔ لیکن حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ کہہ کر دعوت کو مسترد کر دیا، فرمایا میں حرمین طیبین میں اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہوں، یہاں ہو کر میں کسی اور کا مہمان نہیں بننا چاہتا۔ تو یہ تھے وہ پاک باز لوگ کہ جناب وہ دولت مندوں، مالداروں کی مالداری کی طرف کبھی نظر نہیں جاتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پاسداری اور اللہ اور اس کے رسول کی مہمانی ان کو پسند ہوا کرتی تھی۔ تو تعظیم عمرہ، اس کا سبب کیا ہے؟ بندہ مالداروں کی تعظیم کی طرف اس کا جھکاؤ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ مال و دولت کی حرص کی وجہ سے کہ یار امیر آدمی ہے، اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں گے، اس کے ساتھ اس کے گھر کے چکر لگائیں گے، اس کے آگے پیچھے بھاگیں گے، تو پھر جو ہے وہ کبھی ضرورت پڑی تو پھر ہماری ضرورت کو بھی یہ پورا کر دیا کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ سبب ہے کہ بندہ جو ہے وہ مالداروں کی اس چنگل میں پھنس جاتا ہے، تعظیم عمرہ میں پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں انسان کو اس فتنے سے بچنے کی ترغیب کرنی چاہیے، اور غیر ضروری محبت کی تباہ کاریوں پر غور کرنا چاہیے۔ آج اگر کوئی مالدار آپ کو مال و دولت سے نواز رہا ہے تو کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کسی ایسے معاملے میں پھنسا دے کہ جہاں پھر آپ مجبور ہو جائیں اور اس کی بات آپ کو ماننا پڑے، اور کہیں تو پھر بندہ جو ہے وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مالداروں کی تعظیم کے چکر میں ایمان سے بھی اپنا ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ان حالات میں انسان کو چاہیے کہ وہ حقوق اللہ کا خیال کرے، حقوق العباد کا خیال کرے، اور اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ آمدن کم ہے، دولت کم ہے اور اخراجات کی زیادتی ہے، تو اس صورت میں وہ توکل علی اللہ کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اور اگر اس ضمن میں کوئی مالدار، کوئی امیر آدمی اگر کوئی اس کی مدد اور معاونت کر دیتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے جناب ایک باعث فخر اور باعث خیر ہے کہ اس نے جا کر طلب نہیں کیا، اس نے اس کی چاپلوسی نہیں جا کر کی، بلکہ اس نے اپنی محبت سے اس کو نواز دیا ہے۔ تو انسان کو اللہ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا سبب تعظیم عمرہ، بندہ امیر لوگوں کی تعظیم اس لیے کرتا ہے کہ ان سے ان کو کوئی منصب مل جائے گا، کسی اپنے پاس نوکری کے لیے رکھ دیں گے، اپنے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رکھ دیں گے، چلو میرا کام بھی چلتا جائے گا، ان کا کام بھی چلتا رہے گا، اور پھر میری ضروریات بھی ان سے پوری ہوتی رہے گی۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ حب جاہ کی تباہ کاریوں پر غور کرے کہ منصب چاہنا، اس کی خواہش رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ آج آپ کو منصب مل جائے گا، کل آپ اس منصب سے اتر جائیں گے تو پھر معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، جس طرح آج ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے۔ جو بڑے بڑے تم اور خاں، جن کے بڑے بڑے دعوے اور اعلانات ہوا کرتے تھے، آج جناب وہ ذلت اور پستی کا شکار ہیں۔ اور یہ اقتدار تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ عہدے تو آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج نہیں ہے تو کل عہدہ ہے۔ اس صورت میں بندہ حب جاہ میں نہ پڑے، اپنی خواہشات کی پیروی میں نہ پڑے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کاموں میں لگا رہے۔ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دین اور دنیا دونوں میں آپ کی عزت ہو جائے گی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کے قدم چوم رہی ہوگی۔ یہ فقط ایک چیز سے ہے، جب ہمارا تعلق، ہماری نسبت، ہماری امیدیں فقط اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ منسلک رہیں گی۔ تو یہ تعظیم عمرہ انتہائی قبیح فعل ہے، مذموم فعل ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، بندہ کہیں نوکری کرتا ہے اور سب لوگ اس میں نوکری کر رہے ہیں تو اپنی نوکری کی حد تک رہ کر ضروریات کو پورا کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ فقط چاپلوسی کے لیے، فقط اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کسی کے پیچھے دوڑے دوڑے پھرنا، یہ مسلمان کے لیے قابل نفرت فعل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعظیم عمرہ جیسی مذموم اور قبیح چیز سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔